رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلبہ اور معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ کے متعلق حضرت شاہ فضل الرحمن گنج آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، ہم اس کو اپنا محبوب بنا لیں۔ حضرت زائد کے ذہن فرماتے ہیں کہ اتباع سنت جس پر اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کا وعدہ فرمایا، فرماتے ہیں حضرت آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی موٹی موٹی سنت پر، کھانے کی سنت، سونے کی سنت، مسجد میں آنے کی سنت، نکلنے کی سنت، خانے میں جانے کی سنت، نکلنے کی، اس پر عمل کر کے دیکھے، وہ اللہ کا ولی نہ ہو تو میرا ذمہ ہے، وہ اللہ کا ولی نہ ہو تو میرا ذمہ ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کہ ہم اس کو اپنا محبوب بنائیں۔ یہی بزرگوں کے پہچاننے کا معیار بھی ہے۔ کوئی اس سے ہواؤں پہ اڑے، چڑیا بھی ہوا میں اڑتی ہے، پانی میں تو کیڑے مکوڑے بھی تیرتے ہیں، کوئی کمال کی چیز نہیں، اصل کمال کی چیز ہے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق۔ چنانچہ شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ کے بیان میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق مسجد میں آنا اور مسجد سے نکلنا یہ اتنی بڑی کرامت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے کہ کوئی سب صورت فہوا میں اڑے کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ سنت کے مطابق مسجد سے آنا اور مسجد سے نکلنا یہ اتنی بڑی کرامت، کیوں کہ سنت بن کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ اپنا محبوب بندہ بناتے ہیں، محبوبیت کا وعدہ ہے، اور سنت سے جتنا جو دور ہے اتنا ہی اللہ سے دور۔ اور حضرت والا اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے جس کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک راہ سنت پر نہیں جس کا قدم۔ اور مقصود جب تک سنت کو نہیں اپنائیں گے مقصود پا نہیں سکتے۔ اس لیے دوستو، عزیزو، بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے، اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، نہ کوئی قیامت تک آ سکتا ہے، نہ آئے گا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، بنایا۔ اور کتنے ہی ہم آپ تعریف کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضرت والا اپنے نعت شریف میں فرماتے ہیں، آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا، عرش سے جب درود و سلام آ گیا، اور فرمایا لائے جب تشریف سید المرسلین خود دنیا بنی وہ نظام آ گیا۔ دنیا جہالت کی بھور میں پھنسی ہوئی تھی، کیسے کہ کون سا گناہ جو نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہوئے دنیا جنت بن گئی، جہنم کا گہوارہ تھا جنت بن گئی۔ لائے تشریف جب سید المرسلین خود دنیا بنی وہ نظام آ گیا، آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا۔ دوستو، عزیزو، بڑے پورا شوق دور سے گزر رہے ہیں، سنت کا جنازہ نکل رہا ہے، حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا مکاشفہ حضرت مولانا احتشام جو سولتیہ مدرسہ کے ناظم تھے،
اور میں بھی مدعو تھا اس جلسے میں، الہ آباد کے مولانا قنزمہ صاحب یا ماں صاحب کا جلسہ تھا، اس میں سورتیہ مدرسہ کے محترم ناظم تشریف لائے ہوئے تھے، تو سنا رہے تھے خیر ایک بزرگ کا مکاشفہ فرما رہے تھے کہ دنیا پہ جو حالات آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہو رہی ہے انحراف سنت کی وجہ سے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غیروں کے طریقے پہ جا رہی ہے، ان کے مذہب قطع کو اپنا رہی ہے، تھوڑے سے پیسے ہو رہے ہیں بچوں کو کانوینٹ میں پڑھا رہے ہیں، اس کی تہذیب، اس کا چال چلن سب ان کے طرز پہ ہو رہا ہے، ان کے طریقے پہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی حالات پہ حالات آ رہے ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم آپ عہد کریں کہ انشاءاللہ کوئی کام اب خلاف سنت نہیں ہوگا، انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے، مسجد سے نکلیں گے، سجدہ خانے میں جائیں گے، ہر جگہ استحضار ہوگا سنت کا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ الشہید۔ ایسے وقت میں یہ سنت کا مذاق، سنت کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو اس وقت جو ہے سنت عمل کرنا شہیدوں کا ثواب۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ دین کی بات سننا نہیں چاہتے، بالکل دین کو اپنے مرضی کے مطابق لانا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک تقریب تھی اور مجھے نکاح پڑھانا تھا، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ڈیکوریشن میں اتنا پیسہ لگایا تھا، اس شخص نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا، لیکن ہمارا معمول ہے نکاح سے پہلے کچھ بیان کرنے کہ پیغام پہنچ جائے، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں پیغام دین کا نہیں پہنچا، کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے۔ ان المعذرین كانوا اخوان الشیاطین، بے موقع بے پیسے اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ شان جو ہے خرافات سے شان نہیں بڑھتی، شریعت پر عمل کا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ شریعت پر عمل کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے سے، سنت عمل کرنے سے شان بڑھتی ہے، خلاف سنت سے تباہی و بربادی ہے، رسوائی اور ذلت ہے۔ عجیب حال ہے، دین کی بات بتائیے، جو شیطان کے بھائی بند ہے، لگتا ہے سینے پہ سانپ چلنے لگتا ہے۔ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے۔ خواجہ عزیز حسن بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی اصلاح کے غرض سے تھانہ پہنچ گئے اور کیسا مجاہدہ انہوں نے کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کیسی آپ کو عقیدت محبت تھی۔ آج قرب و جمال میں رہ کے حالانکہ سارا انتظام ہمارے قاری صاحب یہاں رکھتے ہیں، جو مہمان ٹھہرنا چاہیں ان کے کھانے کا سونے کا سب انتظام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غفلت ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ڈپٹی کلکٹر تھے، کوئی صلاحی عالم نہیں تھے، خواجہ مزور رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت سے ایسی عقیدت تھی، ایسی کی مجلس کی اتنی عظمت تھی آپ کے دلوں میں، 24 گھنٹے کا سفر کر کے تشریف لے آتے تھے تھانہ بون الہ آباد سے، 24 اور 1-2 آپ کو مجلس ملتی تھی حضرت، اور پھر اپنے ڈیوٹی بھی آنا تھا، 24 گھنٹے کا سفر کرتے، 1-2 مجلس ملتی تھی۔ یہ قدر تھی حضرت کی مجلس کی، پھر اللہ نے کیسا کس سے نوازا کہ شمس العلماء کا خطاب ملا، شمس العلماء کا خطاب، علماء نے اپنا مسئلے بنایا اور اللہ نے نوازا۔ بڑے بڑے علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء جب موجود ہوتے تو جب حضرت خواجہ صاحب تشریف لے آتے سب کی زبان بند ہو جاتی، اور میرے مجلس ہوتے خواجہ صاحب، تو کیا کہا انہوں نے کہ اتنا ابھارا اللہ والوں کی نظروں میں کیا اثر ہوتا ہے، اس کا اظہار شعر میں حضرت خیال نے فرمایا کہ اتنا ابھارا صدر افاضل بنا دیا، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا، ناقص کو ایک نگاہ میں کامل بنا دیا، مجذوب نہ رسیدہ کو واصل بنا دیا، اتنا ابھارا صدر افاضل بنا دیا، جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر عارفانہ اشعار کے دریا بہا دیے، ایسے ایسے اشعار انہوں نے اصلاحی کیا، فرمایا خواجہ صاحب اللہ اکبر، امت کے حال کو دیکھتے ہوئے اپنے درد دل کا اظہار یوں فرمایا کہ کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں، اب تو عجیب حال ہے،
جو ہے گناہ حلال ہے۔ اس نے سوچا کہ مولانا ہماری تعریف کریں گے، ہمارے ڈیکوریشن کا، ہمارے انتظام کا۔ میرا بیان ہوا، ایک صاحب نے کہا کہ سب کیے پر آپ نے تو پانی پھیر دیا ان کے۔ اب تو عجیب حال ہے، جو ہے گناہ حلال ہے، ایب بھی اب کمال ہے گردش روزگار میں، ایب بھی اب کمال ہے۔ سب اٹھا کے بات کر رہے تھے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، سینے پہ سانپ چل رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ اللہ نے ہمارے علماء کو بھی پیسہ دیا ہے، اور کر کے اور قیامت کیسے رات رہیں گے اس سنت کو چل کے دکھائیں گے دنیا کو۔ مولانا ریاض محمد نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے پیغام دیا ہے دنیا کو کہ 10,000 کو بلانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، نہ بلانا مشکل تھا، 10 آئٹم کھلانا ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اور لڑکی والے کے اوپر کوئی دعوت ہی نہیں، میں نے کر کے دکھایا۔ اپنے بھائی کو میں نے کہا میرا ساتھ دو، اپنے بھائی تک کو بھی ہم نے دعوت نہیں دیا۔ اور اس سے بڑھ کے تو حضرت شاہ ہردوئی نے کیا، جب اپنے اکلوتی بیٹی کی شادی ہوئی تو مدرسے میں حضرت نے کسی کو دعوت نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت قاری مسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے دائیں بازو تھے، کہتے ہیں ہمارے دائیں، حضرت شیخ الحدیث کے بڑے خلفاؤں میں ان کا شمار تھا حضرت قاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے اندر اتنی تواضع اور ایسا نبھایا ہے حضرت کے پیسے میں رہ کے کہ 40 سال تک اپنے شیخ کے ملفوظ کو بیان نہیں کیا۔ ہردوئی میں ایسا نبھایا ہے پیسے میں رہ کے حضرت نے، جو شروع زمانے میں ایک حجرے میں آپ کو جگہ ملی تھی، جب وسعت ہو گئی کہا گیا کہ آپ بڑے کمرے میں جائیں، کہا زندگی گزر گئی اب یہی رہنے دو۔ آپ کے بس ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے قبر ہے آپ کا کمرہ، یہ استعزار ہوتا تھا، کوئی اس میں کھڑکی نہیں، کچھ نہیں، اور اتنی جگہ سے قبر میں سوتے ہیں، اتنے ہی بستر ہوتا ہے، اسی میں ایک طرف کتابیں ہیں، آنے والے مہمان اسی میں سمٹ جاتے تھے۔ تو دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کچھ جب تک آدمی انسان اپنے کو مٹاتا نہیں ہے، کچھ پاتا نہیں ہے، تو حضرت نے ان کو دعوت نہیں دیا۔ قاری صاحب کو جو کھانا گھر سے جانا تھا، فرمایا کہ قاری صاحب آج آپ کھانا مطبخ سے منگا دیجیے، مطبخ سے قاری صاحب نے کھانا کھایا۔ تو حضرت مولانا صاحب نے ایسا کر کے دکھایا کہ ہم کیسے اپنے مریدین کو، متوسلین کو، محبین کو کہیں گے کہ تم سادگی اختیار کرو، سنت کو زندہ کرو، جب تک ہم اس کو کر کے نہیں دکھائیں گے۔ ہم تو کرائیں کہیں گے ہمارے لیے سادگی ہے، آپ جو کچھ چاہیں پیسے آپ کے پاس سب کچھ کریں، لیکن الحمدللہ 10,000 کو بلانا ہماری، اور اتنے لوگ منتظر تھے دعوت کے اور ہدایت حیف لے کے کہ میں ان کو دعوت دیتا، میرا گھر ہدیوں سے بھر جاتا، میرا صحن ہدیوں سے بھر جاتا۔ ہم نے ساری قربانیاں دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو خوش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ، بڑی گرانی گزری ان پر، لیکن حق بات تو ہم ڈنڈے کی چوٹ سے کہیں، شان تو شمشیر پر عمل کرنے سے پڑتی ہے دوست۔